کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ایوریج کیسے کم ہو گئی. کئی دن گزر گئے لیکن اس کی موٹر سائیکل کی ایوریج پراپر بن نہیں رہی تھی، اور اس کا خرچہ بڑھ رہا تھا. اب وہ 1 لیٹر میں 40 کلومیٹر دے رہی تھی، پہلے 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر دے رہی تھی. کسی ماہر میکینک کے پاس وہ موٹر سائیکل لے کر گیا اور کہا کہ بھائی بہت پرابلم ہو گئی، اب کیا کروں میں، میری موٹر سائیکل کا یہ مسئلہ حل کر دو یار، بہت خرچہ ہو رہا ہے اور پریشانی ہو گئی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. اس نے پانا منگوایا، چھوٹے پانا لایا، کاربیریٹر کھولا، صاف کیا، لگایا، اور اب چیک کرو. وہ چند دن چیک کیا، بولا اس کی اسپیڈ سیٹ ہو گئی. اب تو وہ پراپر کلومیٹر دینے لگی. پیسے بھی نہیں لیے اس نے. کب مسئلہ کیا تھا؟ بولا کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات تھی. وہ کیا چھوٹی سی بات تھی، مسئلہ کیا تھا؟ بولا کاربن آ گیا تھا. جب کاربن آ جاتا ہے تو ایوریج کم ہو جاتی ہے اور وہ پیٹرول کنزپشن میں فرق پڑتا ہے. تو میں نے وہ کاربن سیٹ کر دیا، نکال دیا، اس کو صاف کر دیا آپ کا وہ چیز. اچھا تو یہ کاربن صاف ہو گیا تو وہ معاملہ سیٹ ہو گیا؟ بولا ہاں سیٹ ہو گیا. یہ کتنوں کے ساتھ ہوتا ہوگا؟ یہ سب جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں انہیں پتا ہوگا. جو میں نے بات کی موٹر سائیکل والوں کے لیے کوئی نئی بات کی نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا جب موٹر سائیکل چلاتے تھے. تو یہ کاربن آ جاتی ہے. جس طرح کاربن آنے سے موٹر سائیکل کی اسپیڈ میں فرق پڑتا ہے نا، اسی طرح اگر دل میں زنگ آنا شروع ہو جائے، دل میلا ہونا شروع ہو جائے، دل میں گناہوں کی وجہ سے، کسی بھی عملی کی وجہ سے اگر دل کے اندر کوئی اس طرح کی خرابی آنا شروع ہو جائے تو نیکیوں کی جو رفتار ہوتی ہے نا وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیکیوں میں دل لگنا کم ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دل کا کریں کیا، اب یہ کیسے سیٹ ہو، اور یہ کیسے خراب ہو جاتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سیاہ نقطہ ہمارے دل پہ لگتا ہے، اور جب اس کا کوئی علاج نہ نکالے پھر گناہ پر گناہ کرتا رہے تو یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے. اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ اب اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا. دل کی سختی یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے. اب گناہ کئی طرح کے ہیں، کئی طرح کے گناہ ہوتے ہیں. یعنی بدگمانی خود ایک ایسا عجیب و غریب عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ کئی نیکیوں سے، کئی بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح غیبت کرنے سے بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ دل نیکیوں میں لگنا بند ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں نا، دل کی صفائی کا معاملہ بہتر ہوتا رہتا ہے. اور جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں نا تو نیکی کی پرسنٹیج کم ہونا شروع ہوتی ہے. نیکیوں میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا. اب دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آئیں گے، نماز اگر پڑھ بھی لیں گے تو فوراً مسجد سے باہر چلے جائیں، مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. حالانکہ مسجد میں دل لگنا یہ زبردست اچھے ایمان کی علامت ہے. قرآن کریم ہم کھول نہیں پاتے، ہمارا قرآن کریم اگر کھول بھی لیں تو اس کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، دل کہیں اور ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بندے کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، لذت مل رہی ہوتی ہے، وہاں پر اس کا دل لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ موبائل 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سمجھ نہیں پڑتی رات نکل گئی، حالانکہ پریشانی ہو جاتی ہے، اگلے دن کے کام کا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن اگلا لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، 2 4 گھنٹے نکل گئے کیونکہ وہاں دل لگ گیا. اب جن نیک لوگوں کا دل نماز میں لگتا تھا انہوں نے بڑی نمازیں پڑھی، جن کا دل قرآن کی تلاوت میں لگا انہوں نے بڑی قرآن کی تلاوتیں کی، جن کا دل مسجد میں لگا گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہے. ان کی زندگی کے دیگر معاملات کو وہ دیکھتے تھے، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کوئی دیکھتے نہیں تھے. تو گناہ سے دل خراب ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی بڑھ جاتی ہے، اور جب دل کی سیاہی بڑھ جاتی ہے تو پھر نیکیوں میں دل لگنا
کم ہو جاتا ہے. تو یہ ہم میں سے جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے، ہم تسبیحات نہیں کر پاتے، ہم یہاں وہاں لے کر بیٹھے. آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گھنٹہ نکل کے، آدھا گھنٹہ نکل کے، 2 گھنٹے نکل کے، پتہ ہی نہیں چلے گا. بعضوں کا لگے یار بہت دیر ہو گئی، یار بہت دیر ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا. بھائی کیوں پتہ نہیں چلا بھیا، کیوں پتہ نہیں چلا؟ تلاوت ایک رکوع نہیں ہو پاتی. 4 آیتیں پڑھ کے گھڑی دیکھتے ہیں، یار اب تک خالی 4 ہی آیتیں وہی ہیں. تو دل لگنا جو ہے نا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. نیکی میں جب بھی دل لگے گا. کل آپ نے ایک نوجوان کے تاثرات سنے تھے کہ میں جب نیا یہاں آیا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا، والد صاحب چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آہستہ 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 میرا دل لگ گیا. وہ باہر کا ماحول جو ہمیں نیکی سے دور کرتا ہے. جب ہم مجھ سے یہاں آتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے پرابلم آتی ہے، نفس و شیطان ستاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب دل لگ جاتا ہے تو پھر دل لگ جاتا ہے، پھر نیکی کرنے کا دل کر. اب وہاں جانے کا، اب وہاں اس طرف گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. یہ بڑا خوبصورت ایک عمل ہے کہ جب ہم اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے نا، نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، عبادت کی طرف، مسجد کی طرف، اچھے ماحول کی طرف، نئے لوگوں کی طرف، تو یہ پورا چینج اوور ہوتا ہے. ہمارے دل کے یہ اصلاح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ دل یہاں لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس طرف کوئی لے کے جائے گا تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. ارے نہیں بھائی، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر پھر دوبارہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، دوبارہ گناہوں میں پڑ جاؤں گا. یہ جو نشے کے لت جن کو لگ جاتی ہے نا، تو ان کی نشے کی لت نکلتی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹھتے ہی وہی ہیں، ان کو وہاں نشہ اویلیبل ہو جاتا ہے. اب ان کے لیے ہسپتال بنے ہوئے ہیں کہ ان کو ہسپتال میں داخل کراؤ. جب ان کو ہسپتال میں داخل کرا تھا، میں گیا ہوں وہاں، وزٹ کیا میں نے. جو یہ مختلف نشے کے عادی ہوتے ہیں، اس میں مختلف ایج کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، نوجوان بھی اور دیر عمر کے لوگ. وارڈ بنے ہوئے ہیں، پھر جس کی جیسی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ایسا وارڈ بناتے ہیں. شروع میں ان کی چیخیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ان کو نہیں مل رہا تھا تو ان کا بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کے بدن میں سنا ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ 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 تو پھر وہاں پر وہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بری عادت ان کی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ان کا پھر نارملٹی کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب ان کو اب ڈسچارج تو ہونا ہی ہے، انہوں نے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک ان کا علاج، جیسی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں. لیکن جب ان کو ہاسپٹل سے نکلنے کی باری آتی ہے تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو 5 سے 6 مہینے تک جو ہم یہاں پہنچے ہیں اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب اگر ہم دوبارہ گئے اور دوبارہ ہم کو لت پڑ گئی تو یہ گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو. اور ایسا ہو جاتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ باہر نکلنے کے بعد، میرا پھر وہاں پر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، انٹرویوز ہوئے، میں ساری معلومات لی. تو جو بیسک وجہ بنتی ہے نا کہ جو جاتے ہیں وہ پھر واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جا کر اسی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں انہیں یہ نشہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، جہاں اس طرح کی ان کو لتیں پھر مل جاتی ہیں. اور بچتے وہی ہیں جو پھر اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نکل کے یہاں پر ایک روحانی ہسپتال میں آ گئے ہیں. یہاں الحمدللہ ہمارا نیکیوں میں دل لگ رہا ہے، عبادت میں دل لگ رہا ہے. اب جب یہاں سے باہر نکلنے کی جب باری آنی شروع ہو جاتی ہے نا، قریب آتے ہیں، بعضوں کے چند دن ہوتے ہیں، بعض چلے جاتے ہیں، تو اب یہی ہوتا ہے یار اب باہر کیا ہوگا، وہاں دوبارہ تو بس باہر نکلنا تو ہوتا ہی ہے، جانا تو ہوگا، مگر اپنی صحبت چینج کر دیں اور نیک لوگوں کے پاس رہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں، عاشقان رسول کے ساتھ رہیں. نہ جانے کس کی نگاہ ہمارے دل کا کاربن دور کر دے، یعنی دل کی گندگی دور کر دے. اور پھر تلاوت قرآن کی کثرت کریں کہ دلوں کا زنگ دور ہونے کا ایک علاج حدیث پاک میں تلاوت قرآن اور موت کی یاد. اور دعوت اسلامی میں دونوں کام ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے اور موت کا تذکرہ بھی ہے. الحمدللہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کی کالک دور ہوتی ہے، اور دل ہمارے نرم ہو کر نیکی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. نیت نہیں تھی افطار کا وقت آ گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی اب افطار کر سکیں گے. مگر مناسب یہ ہے کہ پہلے سے ہی نیت کر لی جائے کچھ ذکر و درود کر لیے جائیں اور ثواب کے لیے نیت کی جائے. ذکر و درود کریں یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھنے چاہیں تو وغیرہ تو اس طرح انشاءاللہ پھر بھلے آپ اعتکاف کی وہ افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بے سبب قائم رہتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج چھٹی رمضان کی عصر کے بعد الحمدللہ معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے. مدنی مذاکرہ ہے. مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کان میں پانی چلے جائے روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہوں تو ناک کے اندر جو دوائی ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا روزہ؟ ناک میں ڈراپ نہیں ڈال سکتے. ڈراپ ڈالیں گے تو یہ دماغ میں چڑھے گا نا. دماغ میں چڑھے گا تو ناک میں ڈراپ ڈال لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا. فیس بک کے ذریعے ڈراپ ڈالنا اور چیز ہے ڈراپ چڑھانا اور چیز ہے. ناک میں ڈراپ چڑھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ڈالیں گے تو وہ چڑھ جائے گا. جب چڑھے گا نا دماغ میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے یہیں کہیں ملم لگا لیا آئنٹمنٹ تو صرف اتنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر اتنا لگا لیا کہ وہ بھی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کچھ رقم ملی ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کی ہے. ایسی صورت میں شرعی طور پر مجھے ان پیسوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ پیسے اگر آپ نے ملی ہے اور اس صورت میں اٹھایا کہ واہ مل گئی نے اپنے لیے اٹھا لیا تب تو مطلب یہ کہ گناہ گار ہیں اور یہ مطلب اس پر واجب ہے لازم ہے کمپلسری ہے کہ اس کا مالک ڈھونڈے.
اور مالک کی امید ختم ہو جائے، مل ہی نہیں رہا، تو اب یہ رقم جو ہے کسی شرعی فقیر کو، کسی ایسے فرد کو دے دے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر بھی یہ مل گیا، پھر بھی مالک مل گیا تو اس کو دینا پڑے گا، چاہے پلے سے دینا پڑے. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بھلے آپ نے دے دیا رائے خدا میں، اس نے اس کو باقی رکھا کہ ہاں بھلے دے دیا، تو پھر یہ معاف ہو جائے گا. اور اگر اپنے لیے نہیں اٹھایا بلکہ اٹھا لیا کہ جیسے یہ کس کی ہے، یعنی دے دوں کسی کو جس کی ہو اس کی، تو اب اس کو مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس کو مالک کو ڈھونڈے اور چاہے تو وہیں رکھ دے، جبکہ اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو وہیں رکھ دے، ورنہ وہ حاکم کو جمع کرائے. یہ لکھے نا، نہیں چاہے خطرہ ہو، نہیں دیکھ لے ذرا خطرے کی تاکید ہے اس میں، یعنی حاکم کا تو ہے نہیں، وہ تو الگ چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی اگر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گی تو پھر یہ تاکید ہو جاتی ہے کہ اس کو اٹھا لے، لیکن میرا سے اختیار اس بات کا حاصل ہے کہ وہ اسے وہاں پر رکھ سکتا ہے. بہرحال یہ کار ثواب ہے کہ اس کا مالک تلاش کرے. ظاہر ایک شرعی اللہ اور رسول کا حکم ہے، یہ یعنی شریعت کا مسئلہ ہے، تو اس کو مالک ڈھونڈے اس کا، اور مالک مل جانے کی امید قطع ہو جائے، ختم ہو جائے. جیسے لکھ کر لگا دیا کہ بھائی رقم ملی ہے، نشانی بتا کر لے لو وغیرہ، تو مالک ملنے کی امید نہ رہی اور یہ ذہن بن گیا کہ اب مالک اس کو ڈھونڈتا بھی نہیں ہوگا، مل ہی نہیں رہا وغیرہ. تو اس میں یہ کہ یہ رقم یا یہ مال جو بھی ہے، اگر خود شرعی طور پر فقیر ہے، ایسا شخص ہے کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے تو خود رکھ سکتا ہے، یا کسی اور اسی طرح کے آدمی کو دے سکتا ہے، شریف فقیر کو مسجد کے چندے میں ڈال سکتا ہے، مدرسے کے چندے میں دے سکتا ہے. ہاں وہ جو اپنے لیے اٹھائی تھی وہ نہ مدرسے میں دے سکتا ہے، نہ مسجد میں دے سکتا ہے، نہ خود رکھ سکتا ہے، بلکہ وہ تو اسی کو دینی ہوئی شریف فقیر کو، جو پہلے میں نے عرض کیا. اس دونوں میں فرق ہے، اور اس میں توبہ بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اس طرح اپنے لیے اٹھا لینا یہ غصب کی صورت ہے، یعنی یہ ڈاکو بنا، ڈکیتی کی صورت ہے. اپنے لیے لوگ عام طور پہ مال غنیمت سمجھ کر جو ملتا ہے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. وہ سب میں تو ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں ہے پھینک دی جاتی ہے، جیسے شاپر آج کل پھینک دی جاتی ہے، تو ایسی چیز ملی اور اٹھائی تو یہ غصب نہیں ہے، نہ اس کا مالک ڈھونڈنا ہے. مالک کو ڈھونڈ کے لے بھی جاؤ گے تو بولے گا وہ کچرا کنڈی میں ڈال دو اس کو، وہ کیا کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ستلی ہے پھینک دیتے ہیں لوگ، اس طرح کی چیزیں مالک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پھینکنے کا جس کا عرف ہے، رواج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تو یوں یہ چیزیں جو مل جاتی ہیں، راستے میں سے پیسے مل گئے. ایک آدمی بڑا پریشان تھا، ابھی دعا کر کے مسجد سے نکلا تھا، اور مسجد سے نکلا اور یہی اس کا پریشانی تھی، پیسے نہیں ہے. جیسے مسجد سے باہر نکلا، سیڑھی اترا تو کسی کا کوئی سا پرس پڑا تھا. بولا یار اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی. تو کسی نے کان میں بولے دستے غیب اٹھا لے اٹھا لے. اب یہ اٹھا کے اس نے رکھ لیا. بولا میرے کو اللہ کی زمین سے ملا، ابھی تو دعا کر کے نکلا تھا، میری دعا قبول ہو گئی، آپ بولتے ہو کہ میں کسی کو واپس کروں، تو اس کا کیا حل ہے؟ علم ہونا چاہیے، بس علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قبولیت دعا سمجھتا ہے یہ امتحان ہو رہا ہے، کیا کرتا ہے. اس کا بھی وہی مسئلہ جو ابھی میں نے عرض کیا، اپنے لیے اٹھایا تو پھنسا، زیادہ پھنسا، اب تو رکھ بھی نہیں سکتا نا وہاں، تو اس کو مالک ہی ڈھونڈنا پڑے گا. یہ سوئی بلوچستان سے ہیں، کہتے ہیں میرا نام خلیل ہے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ وتر کی جماعت میں اگر مقتدی نے دعائے قنوت مکمل نہ کی اور امام صاحب رکوع میں گئے تو اس صورت میں مقتدی کیا کرے؟ بقدر قنوت پڑھ چکا ہے تو رکوع کا لگے، پتہ کیسے چلے بقدر قنوت؟ تھوڑا سا بھی پڑھ لے، پڑھ لیا ہے دعا قنوت تو رکوع کر لے. پوری کرنا ضروری نہیں ہوگا، امام کی پیروی واجب ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے
ابھی ہم نے مطلب رکوع کی 3 تسبیح نہیں پڑھی اور امام کھڑا ہو گیا تو 3 تسبیح پڑھ کے پوری کھڑے ہوں گے، نہیں، فوراً کھڑا ہونا ہے، کہ امام کی ثنا ادھوری ہے اور امام نے قراءت شروع کر دی تو اب لازم واجب کہ جہاں پہنچائے رک جائے، اب پڑھ نہیں سکتا ثنا۔ یہ جو سری نمازیں اس میں تو پڑھیں گے، جو جہری نمازیں جس میں بلند آواز سے امام قراءت کرتا ہے، جس میں آہستہ کرتا ہے نا قراءت، اس میں ثنا بھلے امام قراءت کر رہا ہو، آواز تو آ نہیں رہی تو ثنا پوری کریں گے بالفرض۔ اب گلے میں مائک پہن رکھا ہے، کولر مائک ہوتا ہے، بعض ہوگا سو 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 کر کے آواز آتی ہوگی تو پتہ چل جائے گا تلاوت کر رہا ہے، تب بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمران حیدر تاری منڈی باولدین سے بول رہا ہوں سر جی۔ میرا سوال ہے کہ کیا بغیر وضو موبائل سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو درود سلام اور ذکر اللہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و درود بے وضو کر سکتے ہیں، اور یاد ہو تو موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں بے وضو۔ دیوار پہ لگا ہوا ہے کوئی آیتیں، سورۃ الملک، سورہ یاسین وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے دیواروں پہ، تو بے وضو نہ ٹچ کیے بغیر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف جو ہے مصحف شریف چھپا ہوا تو وہ کوئی کھول کھول کے دیتا ہے آپ کو اور آپ یہ پڑھے جا رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن وضو سے افضل ہے۔ قرآن کریم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز میں قرآن شریف کے ایک حرف پر سونے کیا کہ کھڑے کھڑے پڑھے، بیٹھے بیٹھے پڑھے تو 50 نے کیا، ترتیب با وضو پڑھے تو 25 نے کیا، بے وضو پڑھے تو 10 نے کیا۔ تو اس لیے با وضو پڑھنا زیادہ فائدہ، نماز میں پڑھنا زیادہ فائدہ، کھڑے کھڑے پڑھے تو اور زیادہ فائدہ۔ تو جو تاجر ہوتا ہے وہ اپنا زیادہ نفع، بزنس مین جہاں زیادہ نفع بنے ملے گا وہی ڈن کرے گا سودا۔ ہم لوگ بڑے سخی ہیں نیکیوں کے معاملے میں، یا بے پرواہ ہے، سخی تو کیا کہیں گے، بے پرواہ ہے، نیکیاں کم ملے زیادہ ملے نہ ملے نو پرابلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج کا مدری مذاکرہ ای پی نمبر 26 ہے، اور 26 بات ابھی کا؟ جی ہاں، بعضوں کو حیرت ہوتی ہے 26 تو الحمدللہ 26 یہ ہمارے امیر سنت کی ولادت کی تاریخ ہے، 26 رمضان، تو یوں اس تاریخ سے ہمیں بہت محبت ہے، تو یہ اچھی نسبت ہے۔ تو امیر سنت کو سلام بھی کیا کسی نے، علیکم، اور کہا ہے کہ 26 ہے تو علیکم علیہ السلام۔ چل مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے سب کو۔ ایک ہی ہے اس طرح کی ڈیمانڈ کرنے والا، اب یہ آیا ہے، آج یافر ہوگا۔ نہیں یہ حافظ محمد رضوان علی ہیں، ماشاء اللہ۔ فیس بک امیر سنت کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر یہ آیا ہے، تو پڑھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اس تحریر کو۔ اللہ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں اللہ پاک مزید صحت تندرستی دے اور یہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے انشاءاللہ۔ یہ آپ امیر سنت کے فیس بک مولانا الیاس قادری فیس بک پیج ہے، اس پر ایک اور سوال آیا ہے، جواد رضا ہیں، کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے، جھوٹ بولنے اور گالی دینے سے کیا روزے پر اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں، روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، بھوک پیاس باقی رہتی ہے۔ امیر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مولانا الیاس قادری کے نام سے امیر سنت کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر بھی ایک سوال آیا ہے کہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ بعض نوٹ بک ہوتی ہیں بچے جس کو استعمال کرتے ہیں، یا اور بھی کاغذ ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کا کوئی حرف لکھا ہوتا ہے، کوئی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی سی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کو
کسی جگہ ایسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو ادب کی جگہ نہیں ہوتی. اس معاملے میں آپ کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ سوال میں اگر یہ ہے کہ ادب کی جگہ نہیں ہوتی تو ارے کہ وہ سامنے ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اور کوڑے دان کا یہاں لفظ لکھا تھا تو میں نے پھر اس کو ایک جنرل کر ہاں دیا. یہ تو ہے، مطلب میں نے تو اٹھائے مطلب بڑا دان سے. یہ باہر ملک کی بات کرتا ہوں، وہاں تو ٹھنڈا کرنے کا اور نظام ہی نہیں ہے نا. ٹھنڈا کرو تو مطلب جرمانہ، یعنی مطلب اس لیے نہیں کہ ٹھنڈا کرنا کوئی برا ہے، اس لیے کہ وہ اگر وہ سمندر میں ڈالیں گے تو سب ڈالیں گے تو سمندر بس اس میں یہ ان کے حساب سے نظافت صفائی ڈسٹرب ہوگی، وہ اس لیے وہ ڈالنے نہیں دیا جاتا. اور کہاں کر کیا کر کہاں رکھے، کوئی سسٹم نہیں ہے بدقسمتی سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ادب کی جگہ رکھ دیا جائے اس کو جہاں اس کی بید بھی نہ ہو. یہی اپنے طور پر تو ہم پوری کوشش کریں، پھر اب جو نصیب. دیکھیں گھر میں بہت ساری سامان ہم لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. ایک باکس گھر میں رکھ لیں مقدس اوراق کے طور پر، اور اس طرح کی کوئی بھی مقدس چیز اگر آپ کے گھر میں ہوتی ہے، کوئی سی چیز باہر سے آ جاتی ہے اور اب اس کو استعمال نہیں ہے تو اس میں ڈال دیں. اور دعوت اسلامی کے ہزاروں مقدس اوراق کے باکسز ملک بھر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا مقدس اوراق کا. ماشاءاللہ اس کی زبردست مجلس بنی ہوئی ہے، ہزاروں اسلامی بھائی اس میں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آپ کو کئی پولز پر اور کئی جگہوں پر یہ ڈبے نظر آئیں گے. تو آپ جاتے آتے کہیں بھی دے دیں گھر میں سے کسی کو کہ وہ جاتے جاتے کسی مقدس اوراق کے باکس میں، اور بھی کئی ڈبے لگے ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیں گے. تو ہماری طرف سے ہم اپنی ذمہ داری تو کم از کم پوری کریں نا. اور اپنے گھر میں ایک ایسا ڈبہ رکھ لیں، باکس رکھ لیں، جس میں ہم بچوں کو سب کو تاکید کر دیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے اب اس باکس میں ڈال دیں. تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ہمیں ثواب ملے. حضور ہمارا وطن عزیز کتنا اچھا ہے، میں یہی سوچ رہا تھا. یہاں کوئی اس چیز پر پابندی نہیں ہے. یہ مطلب آزادی کے ساتھ ہم لوگ یہ مقدس اوراق جمع کرتے ہیں. اور اس کو جس کو احساس ہوتا ہے نا، جیسے مجھے پتا نا باہر کتنی اس میں، تو کیا ہم کیا کرتے ہیں، ہم جمع کرتے ہیں پھر پاکستان بھیج دیتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ ہے سمجھے کہ وہ مطلب کنٹینر اس کا کوئی کاروباری سسٹم ہو نا، تو اس میں یہ اوراق یہ بھی ادھر ادھر سے جو جمع ہو جاتے ہیں اس کے پاس، ہم جیسے جو دیتے ہیں تو یہ کنٹینر میں چڑھا دیتا ہے، پاکستان میں لا کے ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو یہ تو سب کو تھوڑی ملے ایسا آدمی ہے. یہ میرا وطن بہت اچھا ہے. یہ دھوم سے ہم نکی کی دعوت دے رہے ہیں. باہر دے کے دکھاؤ پتہ چلے گا کتنے بھی سو ہوتے. بہت قانونی پیچیدگیاں، سختیاں، رجسٹریشن کے بھی مسائل بڑے ڈیفیکلٹ. پاکستان یقین مانو بہت اچھا اسلام کا قلعہ ہے. میرے وطن عزیز کو اللہ پاک سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے. آمین آمین. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل پر سوال سنا کہ کسی کی رقم ملی ہو تو اس کے بارے میں سائل نے سوال پوچھا. میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ دن پہلے میں رمضان سے قبل سوسائٹی سے گیٹ سے باہر نکلا فجر کے بعد، تو 2 اخروٹ پڑے ہوئے ملے مجھے، تو میں نے نظر انداز کر دیا. میں کچھ اور آگے بڑھا تو کافی سارے اخروٹ گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو اکٹھا کیا اور یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے سوسائٹی میں کسی ممبر کے گرے ہوں گے رات کو، تو میں گروپ میں میسج کر کے ان کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں گروپ میں. ایسا ہی کیا پھر میں نے اگلے دن صبح میں، لیکن سب نے نوٹ کر لیا لیکن رپلائی کسی کا نہیں آیا. پھر میں نے اسی روڈ پر موجود دکان پر پوچھا کہ یہاں پر کسی کے گرے ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے تو مجھے اپڈیٹ کیجیے گا تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں. پھر میں نے اپنے گھر پر کافی دنوں تک اس کو رکھا لیکن کوئی نہیں آیا. پھر میں نے کچھ عرصے بعد اپنا گھر وہاں سے چینج کر لیا اور وہ اخروٹ اسی گھر میں رکھے ہوئے تھے میرے سامان کے ساتھ ہی. تو وہاں پر کچھ دن کے لیے شادی کے پروگرام کے لیے کچھ مہمان وہاں پر آئے تھے تو انہوں نے وہ اخروٹ کھا لیے. اب اس سلسلے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. آپ جیسے اگر
اور ہو جائیں تو ہمارا بہت سارا دکھ دور ہو جائے. یہاں تو بس مال موسی نصیب ہے غازی، یہ بھی محاورہ ہے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. واقعی آپ نے تو کمال کیا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت دل خوش ہوا. نیکی کرنے والوں کا سن کر مجھے تو مزہ آتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے. اللہ آپ کو برکتیں دے، قبول فرمائے آپ کی اس نیکی کو. اب چونکہ آپ نے کوتاہی نہیں کی، اب جو کھا گئے وہ مجرم ہے. تو ویسے بھی اگر آپ کا ذاتی مال تھا تب بھی ان کو کھانے کی کہاں اجازت تھی مہمانوں کو؟ یہ تو ہر صورت میں وہی مجرم ہے. مگر اب یہ چونکہ مہمان تھے تو آپ بول بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اخروٹ کیوں کھا گئے، یا فلاں کہتے، یا سب کچھ آپ نے کر دیا ہوگا، بول دیا ہوگا ان کو کہ کیوں کھا گئے. تو دوسروں کے تھے بولنا تو چاہیے، سمجھانا چاہیے. اس طرح بغیر اجازت کے بھلے کہیں ہم مہمان ہوں تو کھا لیں. یہ صورت بنتی ہے جا کے دور کہ ایسی بے تکلفی ہو کہ ایک دوسرے کے گھر میں جا کر اپنے ہاتھ سے لے کر کھا لیتے ہیں. تو کوئی مطلب برا نہیں مناتا ایسی کوئی، مگر ہر جگہ ایسی بے تکلفی ہوتی نہیں ہے. مہمان تو عام طور پر ریزرو ہوتا ہے. کھاؤ بولو تو بھی تھوڑا کھاتا ہے، اور کھاؤ تھوڑا اور لے لے گا. ارے بھائی پیٹ بھر کے کھا لو، آپ کا گھر ہے. اس طرح تو اس کو مانوس کر کے پھر کھلانا پڑتا ہے بعض اوقات مہمان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے اخروٹ گئے. انہوں نے شروع میں تو واقعی اچھا کام کیا، لیکن یہ آخر میں اگر رہنمائی لے لیتے ہیں تو تھوڑی سی یہاں پہ کوتاہی نظر آ رہی ہے. ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، اور اتنا عرصہ تو کوئی بھی اخروٹ جب محفوظ کر لیتے کہ کسی کے وہاں تک پہنچنا ہو. تو یوں اب یہ کہ جو اخروٹ گئے، ایک اور نیکی آپ کے ذمہ آ رہی ہے کہ وہ اس کا تاوان، یعنی جتنا ایسے ہی اخروٹ یا پھر اس کی قیمت آپ کو دینی ہوگی پلے سے معذرت کے ساتھ. اور پھر یہ کہ اب یہ قیمت آپ بھلے کسی، اب یہ کہ خود اگر فقیر ہے، کیونکہ اپنے لیے تو نہیں، اچھا اب یہ ضائع ہو گیا نا اس کے بعد، ہاں تو یہ کسی ایسے ہی شخص کو دے دے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. اور اب اگر جبکہ تاوان واجب ہو گیا تو اس پر عمل نہ کرنا گناہگار کرے گا. اور واہ، ایک تو اتنا مت ہم نے انتظار کیا، اتنی نیکیاں کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، اور اب بھی گناہ باقی رہا. ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے نا کڑکڑاتی سردی میں، اور نماز جو ہے فرض 4 کے بدلے 5 پڑھ ڈالی. محنت کی، لیکن پھر چھوڑو، 5 ہے تو 1 -4 ہو جائے گی، نہیں گناہ گار ہوں گے اگر چھوڑ دی تو. فرض آپ کے گئے، 5 رکعت پڑھی تو اس کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو یوں یہ تھوڑی ہوتا کہ محنت کی تو ثواب بھی تو ہے نا. اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے، قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے میں ثواب بھی تو ہے. تو یہ تاوان دیں گے تو ثواب ملے گا حکم شریعت پر عمل کرنے کا. تو اس لیے دل بڑا رکھے. ماشاء اللہ خیر، یہ تو دیں گے اللہ کرے گا تو جو بھی قیمت مارکیٹ ویلیو بنتی ہو اس کی اتنی رقم. زیادہ جائے تو کوئی بات نہیں، گھی گرا تو کھچڑی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اہل سنت، آخر سال بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے جنتی اعمال کا گفٹ عطا فرمایا ہے. ہم بچوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے رمضان میں کیا نیک عمل کریں؟ کیا انداز ہے اسرا کا. بچے بھی نیکیاں تو کر سکتے ہیں، بچے کی نیکی مقبول ہے. رمضان میں اگر 7 برس کے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تب تو روزے رکھیں. اور آپ کے والد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حکم کریں گے روزہ رکھو، نہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے. اگر آپ کو حکم نہیں کریں گے تو کمزور ہے کر کے وہ نہیں. اگر روزہ برداشت کرنے کی طاقت ہے تو 7 سال کے بچے کو پورے روزے رکھوانے ہوتے ہیں، پوری نمازیں پڑھوانی ہوتی ہیں.
یہ وہم کہ کمزور ہو جائے گا، نہیں، یہ وہم نہیں چلے گا. اب کمزور تو آواز دیکھو میری بھی کمزور ہو گئی ہے، تو ہو گئی کمزور، تو اس کے لیے روزہ تھوڑی معاف ہو جائے گا. آواز کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی مغرب کا ٹائم آئے گا تو کچھ پیٹرول جائے گا تو گاڑی پھر اسٹارٹ ہو جائے گی. ابھی بھی اسٹارٹ ہے، رکی بھی نہیں ہے، چل رہی ہے. تو یوں مطلب تھوڑا بہت تو ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اگر ممکن ہے تو آپ تو عمر پتہ نہیں ہے 7 سال کی ہیں، پھر تو آپ روزہ شروع کر دیں. رکھتی بھی ہوں گی شاید، اور 10 سال کا ہو تو پھر تو زیادہ تاکید ہے روزہ رکھوانے کی اور نماز پڑھانے کی. مگر وہی کہ طاقت ہو، اس میں برداشت کی قوت ہو. اگر ایسا بیمار ہو جاتا ہے اور بالکل سب نڈال ہو جاتا ہے، کمزور، کہ مطلب روزہ برداشت نہ کرنا جس میں پایا گیا، تو پھر ٹھیک ہے وہ نہ رکھے. اور اگر بہت تنگ آ کر اس نے روزہ توڑ دیا تب بھی اس کی قضا کرنے کا بھی اس کو حکم نہیں ہے کہ دیا جائے، قضا کرے. اور درود شریف پڑھتے رہیں. روزانہ 1200 درود شریف پڑھنے کا دعوت اسلامی والوں کی طرف سے اعلان ہے سب کے لیے، شعبہ نیک اعمال کی طرف سے. درود پاک پڑھیں. 3 قرآن شریف کی بھی ترغیب ہے، 3 پڑھیں تو سب سے اچھا، 2 پڑھیں تو اس سے کم اچھا، تو 1 پڑھے تو اس سے کم اچھا. یہ ہماری کیٹیگری ہے، گڈ بیٹر بیسٹ والی. گڈ بیٹر بیسٹ نہیں، بیسٹ بیٹر گڈ، یوں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے نیکیاں کرتی رہیں. بچے بھی کرتے رہیں، ان کی نیکیاں مقبول ہیں. ہماری نیکیوں کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اخلاص کہاں سے لائیں، ریا، یہ وہ سب یعنی کہ اس کے آفتیں ہیں جو آج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بچوں کے لیے یوں عمل میں ان مانو کر آسانیاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، جو ہے تو وہ اخروٹ والا جو مسئلہ ہے تاوان کیا ہوگا، کس پر ہوگا، یہ تھوڑا سا قابل غور ہے ابھی. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ دارالفتہ میں رابطہ کر لیں، اس کو فائنل نہ سمجھا جائے. ابھی ہوگا صحیح تاوان، لیکن کیا اور کس پر ہوگا یہ تھوڑا ڈیٹیل ہوگی اس میں. ان پر ہوگا یا ان پر ہوگا. جی. اچھا، یہ تاوان کا جو مسئلہ وہ ایڈٹ کر لیجئے گا. اور جن صاحب بھائی نے یہ سوال کیا تھا وہ بھی مطلب ابھی تاوان کے تعلق سے مفتی صاحب فرما رہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر رہے ہیں. تو کتابیں وغیرہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ فتویٰ آپ کو ارشاد فرمائیں. آپ پر تاوان آئے گا یا جو کھا گیا اس پر آئے گا. آپ پر تاوان آئے گا یا جو کھا گئے ان پر آئے گا، یہ تھوڑا قابل غور ہے. جیسے کہ اب کسی نے کسی کا مال کھا لیا، وہی جیسے یہ گھر میں آ جاتے ہیں بات ہو رہی ہے، جو آیا کھا ڈالا، تو ان پر بھی تو تاوان تو ہوتا ہے نا. وہ تو ایسی فری شپ ہو دونوں طرف سے بے تکلفی، ایک دوسرے کا کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کا لے لیتے ہیں، تو کوئی کسی کو برا مناتا نہیں. ایسا آپس کا ویوہار، ایسا مطلب تعلق ہے تو جائز ہوتا ہے. ورنہ ویسے کسی کے گھر گئے، فریج کھول لیا اور ہڑپ کر گئے، اور وہ بیچارہ دیکھ کر دل جلا رہا ہے، اس کا بھی تاوان تو آئے گا، تو وہ بھی آئے گی. یہ نہیں کیا کرے، کسی کی چیز نہیں کھایا کرے. وہ کسی نے وہ واقعہ لکھا ہے اپنے غالباً غیبت کی تباہ کاریاں میں. ایک نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو پوچھا کیسا رہا تمہارے ساتھ، تو بولا بس وہ ایک دن میرا روزہ تھا اور میں کسی دوست کی دکان پر تھا، روزے افطار کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے وہ گندم اٹھایا، دانہ کنک کا دانہ اٹھایا اور افطار کی نیت سے اس کے 2 پیس کر دیے کہ میں ایک ڈال لوں اور افطار کر لوں. پھر میرے خیال آیا کہ یہ تو میرا مال تو ہی نہیں، تو نہیں لینا چاہیے تھا. میں نے وہ ٹوٹا ہوا گندم بوری میں ڈال دیا. مرنے کے بعد وہ جو گندم میں نے توڑا تھا اس کی مقدار میں مجھ سے نیکیاں لی گئی.
یہ کیوں توڑا؟ بغیر کسی کی ملکیت کا گندم کا دانہ، کڑک کا دانہ کیوں توڑا؟ تم نے نقصان پہنچا ہے نا. تو یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر کے بیٹھے، ڈکار بھی نہیں لیتے. جا کر لے وصول، لے آتے رہے. یہ مطلب نہیں. ابھی سب بول لو گے، ابھی مرنے کے بعد مارے جاؤ گے کسی کا ایک پیسہ بھی کھایا تو. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کے 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے، تو اس کے بدلے قیامت کے دن 700 نمازیں، 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی 3 پیسوں کے بدلے میں. یہ اب تو پیسے کا رواج بھی نہیں ہے، سب سمجھتے بھی نہیں کہ پیسہ ہوتا کیا. 1 روپے میں ہمارے دور میں جب 64 پیسے ہوتے تھے، 64 پیسے، بالا کے دور میں کتنے ہوتے تھے پتہ نہیں ہے. تو یہ پھر انہوں نے تو بزرگوں سے لی ہے یہ بات، اپنی طرف سے نہیں فرمائی. تو یوں مطلب ہے کسی کا حق دبانا، بندے کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. کسی کو گھورنا، کسی کو جھاڑ دینا ہے بہت آسان، اس کو بھگتانا بہت مشکل ہے. تو اس لیے کسی کی چیز نہیں کھایا کریں، کسی کی چیز بغیر بولے، بغیر اس کے استعمال نہ کیا کریں، بغیر اجازت کے. بلکہ اجازت بھی اس سے لے جس سے کچھ ترکیب ہو اور وہ مجبوری ہو، ورنہ اجازت بھی ہر جگہ ویلڈ نہیں ہے. کوئی سوال ہے. اب کوئی سونے لگا ہے، آپ کو بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی، وہ تکیے پر سویا ہوا ہے، میرا تکیہ دے دو نا. یہ سوال کا موقع نہیں ہے. تکیہ اس کو بھی ضرورت ہے نا. اس تکیہ کیسے مانگ رہے آپ یار؟ یہ بھی دیکھنا کہ کیا مانگ رہے. فجر میں انشاءاللہ میری نیت تھی کہ میں اس طرح کی باتیں، فجر کے بعد جو نگران شورا کا بیان ہوتا ہے بڑا روح پرور اور انقلابی بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ. کئی لوگوں کی اصلاح کی اطلاع ملتی ہے. فجر کا بیان ضرور سنا کریں. اور اس کے بعد کچھ میں بھی وقت چند منٹ لے لیتا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ ان چیزوں کا کچھ تذکرہ کروں گا. میں ایک دوسرے کی چیزیں لے لیتے ہیں انشاءاللہ. نیت ہے میری، ضرور سنیے گا. سننے کی بھی منتیں کرتے ہوئے سنیے گا. جیسے آپ سنیں گے تو ہم کو کوئی ڈھیروں رقم مل جائے گی. سننے والے ناظرین بھی بہت ہوں گے انشاءاللہ. لائیو ہوتا ہے، لیکن یہ ہرس ہوتی ہے. صحیح بولتا ہوں، ہرس ہوتی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت جتنا زیادہ سے زیادہ پہنچا سکے پہنچائیں اور ثواب ملے، علم حاصل ہو، دوسروں کو بھی، ہم کو بھی ثواب ملے. اور علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. اب اتنے مسئلے کیسے یاد رہتے ہیں، سوچتے ہوں گے نا کتنے. یہ بار بار بیان کرنے سے یاد ہو جاتے ہیں. خرچ کرتے رہنے بڑھتا رہتا ہے، خرچ کرتے رہتے بڑھتا رہتا ہے. یہ کتاب دیکھیے، یہ دیکھیے مفتیان کرام کیا کرتے ہیں. یہی کتابیں اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان کی کتابوں کے درمیان یہ ہوتے ہیں تو ایک فتویٰ آتا ہے، تو ایک فتویٰ لکھنے کے لیے بعض اوقات 10 کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں. وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں نہیں یار، اس میں راجہ قول نہیں ہے، یہ تو مرجو ہے، اس کو اٹھاؤ یار. تو پھر راجہ قول، راجہ مرجو کیا ہوتا ہے، یہ جب آپ انشاءاللہ درس نظامی کریں گے نا، ایسی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، سمجھے، ورنہ یوں سر سے گزر جائیں گی. زیادہ ایتھینٹک قول کون سا ہے، یوں سمجھو، زیادہ مضبوط قول کہ یہ کمزور. اچھا، یہ جو کمزور قول ہوتے ہیں نا، یہ کسی دور میں یہ بھی مضبوط ہوتے ہیں. پھر تغیر زمان اور اس طرح دور بدلنے سے ان میں یہ ایک طرح کی کمزوری آتی ہے کہ اب یہ فتویٰ نہیں چلے گا، اب اس کے مطابق فتویٰ چلے گا. پھر کچھ عرصے تک وہ فتویٰ چلے گا. پھر حالات تبدیل ہوئے، عرف جاری ہوا کسی بات پر، کامل عرف ہو گیا، تو اب وہ مطلب مسئلہ نہیں چلے گا، اب اس کے لیے وہ دوسرا وہی ڈھونڈو. تو یہ یوں دماغ لڑاتے رہتے ہیں. ان کا علم بڑھتا رہتا ہے اور یہ پھٹافٹ پھر جواب دینا ان سے ہو جاتا ہے. اس لیے وہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، پیسہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. تو یہ کہ پکا بیپاری وہی ہے کہ جو خرچ کرنے سے بڑھے اس مال پہ ہاتھ رکھے، ہے نا. کام کی بات بتائی نا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحدیث نعمت یعنی اپنے رب کی نعمتیں ظاہر کرتے ہوئے اور اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے اپنی عبادتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی بڑی برکت ہے، لہذا امیر اہل سنت جس طرح فرمائے آپ اسی طرح ان الفاظوں کو دہرائیں۔ آپ انشاءاللہ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو کر حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، اللہم آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید الانبیاء والمرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب دے، درد کی دوا یا رب دے، میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب دے، میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی،
رکھ لے گناہ جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم مضبوط ہو گیا یا رب دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب کریم بھی ایسا تو کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب کہ نہیں جس کا دوسرا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے مولا تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے او مال خیر خاتمہ یا رب او مال خیر خاتمہ یا آمین. الحمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے آج چھٹا روزہ ماہ رمضان کا پورا ہونے کو ہے. اے اللہ پاک عشر رحمت آدھے سے زیادہ گزر چکا. اے رحمت والے مولا عشر رحمت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے. عشر رحمت کی رحمت کا حصہ ہمیں بھی عطا ہو. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں مغفرت سے نوازا جائے. اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ایسا کرم ہو جائے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. اے اللہ پاک اور گناہوں سے ایسے پاک ہوں کہ گناہوں میں دل ہی نہ لگے, گناہ کی طرف دل نہ مائل ہو. اے اللہ پاک گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہو. کاش ہم گناہ نہ کریں, صرف نیکیاں کریں, صرف نیکیاں کریں, سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, صرف حلال کمائیں, حرام کے قریب بھی نہ جائیں. اے اللہ پاک ہمارے سارے جرم و خطا مٹا دیے جائیں. اے اللہ پاک ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو بھی مٹا دیا جائے اور ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرپور ہو جائے, ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے بدل جائیں. اے اللہ پاک تو ہر شے پر قادر ہے, اپنی قدرت کاملہ سے ایسا ہی کر. الہ العالمین ہمارے یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے, ہمیں بھی بخش دے, ساری امت کی مغفرت کر دے. الہ العالمین نزع کی سختیوں میں امان نصیب ہو, نزع کی سختیوں میں تیرے محبوب کا جلوہ نصیب ہو. کاش نزع کے وقت تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو. قبر کی تاریکی, قبر کا اندھیرا ڈراتا رہتا ہے. اے اللہ پاک ہماری قبر نور مصطفیٰ کے صدقے روشن ہو. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا. یا رب تو فعل غشیر رحمت ہو ساتھ کی یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں, اے اللہ پاک فراخ دستیاں نصیب ہوں. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ پاک جہاں ساس بہو کے جھگڑے ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں, ساس بہو ماں بیٹی کی طرح رہیں. الہ العالمین جہاں ماں بیٹی میں جھگڑے ہوں یہ بھی نپٹ جائیں اور سب امن و
امان ہو جائے، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، الہ العالمین محلوں میں بھی اتحاد ہو، اے اللہ پاک مسلمانوں میں اتحاد ہو، یا اللہ پاک ایک دوسرے کا احترام نصیب ہو، لوٹ مار کا سلسلہ ختم ہو، مہنگائی کا دور ختم ہو، اے اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کا ہمدرد و خیر خواہ بنا دے، الہ العالمین مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرما، اے اللہ پاک جتنے ناظرین اس وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر کر دے، سب کا بیڑا پار کر دے، جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں، جو تنگ دست ہیں فراخ دست ہو جائیں، سب پر رحم و کرم فرما۔ متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے 6 روزے مکمل ہوئے، افطار کا وقت آ گیا، تو روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے مالک آزاد شدگان کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل کر دیا جائے۔ اے اللہ پاک ہم کو بھی گناہوں سے آزاد کر دیں، جہنم سے آزاد کر دیں، عذاب قبر سے آزاد ہو جائیں، برے خاتمے سے آزاد ہو جائیں۔ یا اللہ پاک تمام معاملہ ہمارے ساتھ خیر کا ہو، عافیت کا ہو، بھلائی کا ہو۔ یا اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ شریک دعا ہوں گے، سب پر رحمت کی نگاہ ڈال دے، سب کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، نارمل لائف میں آ جائیں، اور رحمتوں کے سائے میں سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے میں مشغول ہوں۔ اے اللہ پاک کسی کو ٹی بی ہوگی تو کوئی بیچارہ پیٹ کے درد میں، تو پیٹھ کے درد میں، تو کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا، تو کوئی بیچارہ کینسر کا مریض ہے، کسی کا بلڈ پریشر لو تو کسی کا ہائی، کوئی دل کا مریض ہے، اے اللہ پاک کوئی خارش کا مریض ہے، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، اے اللہ پاک سب کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے میں شفا عطا فرما، صبر ایوبی کا حصہ بھی نصیب فرما، گلے شکوے سے بچا، بے صبری سے بچا۔ الہ العالمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جو، اور کام کاج روک کر دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اور ڈھیروں نے کیا کمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.